السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان المبارک کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو کہ صبح روزہ رکھنے کے لیے سحری نہ کرتا ہو۔ ہر کوئی کچھ نہ کچھ سحری میں لازمی کھاتا ہے، لیکن ایک چیز اور ایک سنت ایسی ہے جو کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ ترک کر چکے ہیں۔ جن کو علم ہے وہ تو اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن جن کو نہیں علم ان کا عمل نہیں ہے۔ اور یہ سنت ایسی ہے کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو جو اکثر لوگوں کی، ماؤں بہنوں کی اور بھائیوں کی ایک شکایت ہوتی ہے کہ جب سحری کرتے ہیں تو سحری کرنے کے بعد کافی دیر تک جو ہے وہ ڈکار سے آتے ہیں، یا طبیعت جو ہے وہ تھوڑی بوجھل سی ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو ایک ایسی سنت کے متعلق بتاتا ہوں کہ آپ وہ اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ جو اس قسم کی شکایت ہے وہ بھی درست ہو جائے گی، وہ بھی دور ہو جائے گی اور سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ اس میں ایک فارسی کا لفظ آتا ہے کہ ہم خرما و ہم ثواب، اس کا معنی کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اسی درس کے متعلق میں نے پچھلے رمضان میں اسی طرح کا ایک درس دیا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ کافی بھائیوں نے اور بہنوں نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کیا، تو انہوں نے مجھے خود کہا کہ آپ کی اس حدیث بتانے کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ اب وہ حدیث اور وہ سنت عمل کون سا ہے، اور جو میں نے ایک فارسی کا آپ کے سامنے ایک محاورہ بولا اس کا معنی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داود کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2345 میں، کہ مومن کی بہترین سحری کھجور کے ساتھ۔ اب ہم کھانا کھاتے ہیں صبح سحری کے وقت، اگر سحری کے بعد آپ کھجور کھا لیں، کوئی بھی کھجور ہو، لازمی نہیں ہے کہ اجوا ہونی لازمی ہے یا کوئی ایسی ویسی کھجور جو بہت نامور ہو، کوئی بھی کھجور کھا لیں، آپ کے پاس جو بھی موجود ہے، 1 کھا لیں، 3 کھا لیں، جتنی آپ کے دل کرتا ہے۔ کھجور کھانے کے بعد جو آپ نے کھانا کھایا ہے، آپ کو اس کے کسی قسم کے ڈکار یا جو اکثر شکایت ہوتی ہے کہ طبیعت بوجھل سی ہو جاتی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ میرا اپنا آزمایا ہوا طریقہ ہے، کیونکہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور دوسرا یہ ایک بہترین شفا ہے۔ کھجور بہترین ایک شفا یابی والی چیز ہے، تو اس لیے ہم سحری تو کرتے ہیں، سحری کرنے کے بعد لازمی 1، 3 یا جتنی آپ کا دل کرے کھجور لازمی کھایا کرے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے بہتری بھی ہے، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی بہترین سحری ہے، تو وہ سنت بھی ہماری پوری ہو جائے گی۔ اور جو میں نے محاورہ بولا تھا، ہم خرما و ہم ثواب، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ کھجوریں بھی کھائیں اور ثواب بھی کمائیں۔ کھجور کھانا بھی ثواب ہے، سنت بھی ہو رہی ہے پوری، تو ہمیں ثواب کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ خود بھی اس پر عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس پر لازمی عمل کروائیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے، اللہ تعالیٰ دوست احباب کو بھی وہی آگے بھی اس کو بات کو لازمی پھیلائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے ڈکار والا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب بیمار کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے پھپھا جی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.